جی تو حدیث میں آیا ہے کہ دیور موت ہے. جی جی بالکل. تو پھر مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ خلوت کا معاملہ ہے, یہ گھر کے اندر کمبائنڈ فیملی میں یہ تھوڑی بہت لچک ہے. ہاں ہاں بالکل یہی بات بتائی تھی. جی میرے ایک ساتھی انہوں نے ایک اور حدیث کوٹنگ کی ہے کہ جب عائشہ اور ایک اور امت محمد بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ایک نابینا صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو نہیں دیکھ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے, ان کے آندھے ہیں. آپ سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو اندھے نہیں ہو نا. جب اتنے معاملات سخت ہوں تو پھر دیور کے ساتھ کمبائنڈ فیملی میں کس طرح وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. چلے بلال صاحب آپ نے جو بات کہی نا, پہلی بات تو میں نے جو کہی تھی اگر اس پر غور کرتے سارے لوگ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ سورہ نور جس میں منہ اور ہاتھ ننگے رکھنے کا حکم ہے نا, وہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. جہاں دیور بھی ہوں گے, جیٹھ بھی ہوں گے, ملنے والے بھی آئیں گے, وہاں واقعی بے تکلفی ہے, منہ ہاتھ ننگے رہیں گے. اس حدیث پر پھر آتے ہیں. سورہ احزاب ہے گھر سے باہر نکلو تو بڑی چادریں اوڑو, ان کا ایک پلہ اپنے منہ کے آگے ڈالو تاکہ پہچانی جائیں شریف زادی ہیں. بات واضح ہے, کوئی ایسی الجھن نہیں. دونوں آیتوں کو گڑمڑ کر دیتے ہیں, پتہ کوئی نہیں چلتا بیرون خانہ اور اندرون خانہ. اب اس حدیث کا میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا موت, اس کا شروع پڑے نا کہ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کی محرم نہیں, تنہائی میں نہ بیٹھے. تو لوگوں نے کہا دیور جیٹھ فرمایا وہ موت. بات تنہائی کی ہے کہ ایسی طرح محفوظ جگہ, بند کمرہ جہاں کسی کے اچانک آ جانے کا کوئی احتمال نہیں, کنڈیاں چڑھی ہے, یہ باتیں منع کی ہے. جو صحابی کی بات کہی ہے, ایک تو میری بات کے خلاف نہیں, اگر صحیح مانے صحیح نہیں وہ بھی کر دوں گا, مگر وہ اجنبی آدمی ہے. ایک اجنبی آدمی کا تو میں بھی کہتا ہوں جس سے کوئی تعلق نہیں, اسے پردہ ہونا چاہیے چہرے کا. دوسری بات یہ خود نہیں صحیح کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے, حضرت ام سلمہ اور دوسری ایک بیوی بیٹھی تھی, آپ نے فرمایا پردہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو نابینا, تو فرمایا تم بھی نابینی ہو, نہیں دیکھتی. یہ روایت نہیں صحیح, بلال ضعیف ہے. اور ہو بھی ٹھیک تو یہ ایک بیگانہ آدمی, اس کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. یہ دیور جیٹھ وغیرہ بیگانے نہیں ہیں, یہ گھر والے ہر وقت وہاں رہتے. ہاں ہر طرح معاملہ سیٹ ہے, آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. بات پر غور فرمائیں. مولانا صاحب ایک اور بات ہے نا کہ مسئلہ تو باہر کا آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن شر تو پھیلنے کا وہاں خطرہ ہوتا ہے جہاں ہر وقت آنا جانا ہو. اور یہی تو کہتا ہوں, تنہائی نہیں نا اختیار کر سکتے. یہ لوگ بھی قریبی رشتہ دار اگر بالکل بند کمرے میں دونوں اکٹھے ہوں گے, اس کو حضور نے حرام کہا. خطرہ کیا ہوگا جب سب مائی باپ سارے بہنا بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں گے, اس میں کیا خطرہ ہوگا؟ خطرہ تو تنہائی میں ہے, خلوت میں. جی اچھا جزاک اللہ. مولانا یہ جو عبداللہ ابن مکتوم والی روایت ہے یہ سرے سے ہی نہیں ہے, یہ ضعیف نہیں, ضعیف ہے نا. بس جو ضعیف ہوتی ہے وہ کلدمی ہوتی ہے نا, اس کا کیا ذکر کریں. مسائل میں تو اس سے کام لیا ہی نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ رعایت لوگ دیتے ہیں تو فضائل میں دیتے ہیں نا کہ ثواب بیان کرنے کے لیے. کچی بھی ہے, اس میں آیا کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اتنے 1000 گنا ثواب اللہ دے گا. چلو اللہ کا فضل بڑا, مگر یہ تو مسئلہ ہے نا, شرعی حکم ہے کہ پردہ ہونا چاہیے یا نہیں. جی السلام علیکم. کچی روایت نہیں.